ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے تبلیغی جماعت کے کسی نے کہا کہ آپ نے جو پورا طریقہ تبلیغی جماعت کا وضع کیا ہے کہ یہ گشت، یہ 3 دن، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا ہے؟ کہا میں نے یہ نکلنا، خروج جماعتوں میں نکلنا، یہ قرآن سے استدلال کیا ہے۔ کہ کیسے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے جو روزہ رسول کی چابی اور صفائی پر مامور تھے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ حج پہ گئے اور یہ بیعت تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے۔ تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں یہ جماعت کی طرز پہ، اس طرح عوام کے اندر، چونکہ میرے مدرسے کا ایک طالب علم آیا مجھے ملنے کے لیے، اس نے بال ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے ہندو رکھتے ہیں، اور نام بھی اس کا ہندوؤں والا تبدیل کر دیا تھا۔ مدرسہ پڑھ کے بھی اس نے اپنی شکل تبدیل کر دی۔ تو مدرسہ بنا کر دین کی بقا نہیں ہے جب تک عام لوگوں تک دین پہنچانے کا ذریعہ ہم نہ اختیار کریں، اور وہ عام لوگ ہیں، یعنی لوگوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ مدرسے میں تو وہ آئے گا جس کے اندر طلب ہوگی، بے طلبوں کو کیسے لایا جائے؟ تو یہ تو طلب والے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو اب جب یہ بات کہی آپ نے تو مولانا خلیل صاحب حج پہ جا رہے تھے تو آپ کو ساتھ لے گئے۔ وہاں حضور کے روزے پہ 3 راتیں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی انہوں نے آپ کو رات کو اندر داخل کر کے دروازہ لاک کر دیتے۔ 3 راتیں وہاں قیام کر کے آپ نے نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر پہ یہ پوری ترتیب جو ہے وضع کی۔ اور اس لیے آج تک دنیا کا کوئی عالم، بڑا عالم، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، بڑے بڑے علماء کو ملا ہوں، عرب کے علماء کو بھی، اس کو ابھی خطبہ تو دے دیا انہوں نے وہ باتوں میں آ کے، لیکن عرب کا کوئی عالم اس ترتیب کو قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش کی جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ آیت آپ دیکھیے، اب یہ 4 رکوع کی جو ہے آخری آیت ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان نکل جائیں۔ اب ایسے ہو سکتا ہے کہ سارے درس کے لیے نکل آئیں، سارے تبلیغ کے لیے نکل جائیں، سارے جو ہے وہ مدرسوں میں چلے جائیں، سارے جو ہے دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نظام کائنات ہے، دفتر بھی چلانے ہیں، دکانیں بھی چلانی ہیں، زمینیں بھی چلانی ہیں۔ اب یہ سارے نظام چلیں گے تو دنیا چلے گی نا۔ اب سارے اگر مسجدوں میں آ کے بیٹھ جائیں سارے مسلمان تو پھر دنیا کے باقی نظام کیا ہو جائے گا؟ جامد ہو جائیں گے۔ اب کیسا اللہ نے اصول بتایا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے چلے جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، بلکہ ایسا کرو آپ میں سے ایک گروہ، یعنی ہر بستی میں سے ایک گروہ، ہر گاؤں میں سے، ہر شہر میں سے ایک گروہ جو ہے وہ فرقہ، ایک فرقہ جو ہے، منہم طائفہ، جو طائفہ ہے ان میں، یعنی اب جیسے ایک سروزے کی جماعت جاتی ہے، چلے کی جاتی ہے، 4 ماہ کی جاتی ہے، سال کی جاتی ہے، تو یہ گروہ ہے، طائفہ ہے یہ۔ اب یہ نکلے، یہ جائے، کیوں جائے؟ کہتے ہیں جی یہ تو قرآن حدیث سیکھنے جائے، تجارت کرنے جائے، زراعت کرنے جائے، یا سیر و سیاحت کے لیے جائے، تو قرآن نے کہا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی تفقہ حاصل کریں، سمجھ حاصل کریں۔ اب دین کو سمجھنا اور چیز ہے، دین سیکھنا اور چیز ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جاتا ہے 3 دن میں، اس کو دین کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے، کہتا ہے میری نماز ٹھیک نہیں ہے، میری جو ہے نا اعمال ٹھیک نہیں ہے، وہ 3 دن میں بدل جاتا ہے۔ یہ تفقہ ہے، دین کی سمجھ ہے اس کو۔ اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر جب وہ واپس آئے اپنی قوم میں، اور جو ہے اب لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اب یہ ڈرائے اپنی قوم کو، پھر اپنی قوم کو ڈرائے، جو باتیں وہاں سیکھی ہیں اپنی قوم کو بتائے، دیکھو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ حکم ہے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب واپس آئے پھر اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ اس کی قوم بھی وہی حاصل کرنے والی بن جائے صلاحیت۔ اب یہاں پر بھی نکالا جاتا ہے تو یہ ترتیب پوری جو ہے قرآنی ہے، اور قرآن حکیم سے مختلف آیتوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔